تو آج کے خطبے میں جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے دین کی خدمت اور دین کے خدمت گزاروں کی فضیلت۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ 12 نمبر 26 سورۃ محمد میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے دین کے مددگاروں کو ان کی مدد کرنے پر اپنا انعام بیان فرمایا کہ جو دین کی مدد کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، ہم ان کے ساتھ اپنی رحمت اپنے کرم سے مدد کریں گے، اور صرف دنیا میں مدد نہیں، آخرت میں انہیں ثابت قدم بھی رکھیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا، تو جس نے دین کی مدد کی ہوگی پل صراط سے صحیح سلامت گزار کے جنت میں داخل کر۔ اب دین کی مدد اور دین کے ساتھ تعاون کس طرح، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ دین کی مدد کرنے کی کئی صورتیں، کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اللہ نے جو حلال کمائی میں سے مال دیا ہے اس میں سے اچھی راہ میں، اچھے کام میں وہ مال خرچ کرنا، یہ بھی دین کی ایک طرح کی مدد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں جامع مسجد حاضرہ زیر تعمیر ہے اور اس کا لنٹر ڈلنے والا ہے، اور بھی بہت ساری ضروریات ہوں گی، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا مال خرچ کرنا، لنٹر کی تیاری میں لنٹر کے جتنے لازمات ہیں، تو مسجد کی تعمیر کی جتنی بھی تعمیری مراحل ہیں ان کے اندر خرچ کرنا، یہ بھی ایک نیک کام اور اچھا کام ہے۔ اس میں اگر استعمال کریں گے اپنا مال، یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔ آپ تھوڑا سا میری باتوں کو سننے کے لیے توجہ کریں گے، متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اگرچہ ناکارہ بندہ، لیکن جو فرامین میں نے سنانے ہیں ان فرامین والی شخصیات ذاتیں بہت بڑی ہیں۔ صرف یہ سمجھ کر سننا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ فرمان کس کا ہے۔ تو مسجد کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کے ساتھ جو خادم ہوتے ہیں، امام، خطیب، مؤذن، ان سب کی خدمت کرنا، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، یہ نیک اور جائز کام میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا
تم دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب اگر مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کی ضروریات کے اندر جو مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کیا بدل عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہم سے تو ہزاروں روپے مسجد کی تعمیر میں یا باقی نیک کاموں میں خرچ نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ہم تو جنت کے اندر گھر سے معروف رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس روپے کی توفیق ہے، روپیہ بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ مسجد کی تعمیر کے اندر خرچ کر دے، اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اب ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے اور مسجد کے ساتھ خدمت کرنے کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے خود پتھر اپنے کندھوں پہ اٹھائے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہم مسجد کی اینٹیں اٹھا کے رکھیں اور مثالہ ہم دیں کیوں؟ ہم لوگ حد تک سمجھتے ہیں مسجد کا کوئی بھی کام کرنا پڑ جائے، چٹائی اٹھانی پڑے، صفائی کرنی پڑے، ہم لوگ حد تک سمجھتے ہیں ولی صاحب یا فلاں صاحب ہم اتنے امیر دولت مند لوگ، ہماری اتنی عزت ہے، ہم مسجد کی اینٹیں اٹھائیں اور مسجد کے کام کریں، یہ صفیں ہم جو ہے لپیٹیں یا ہم صفیں بچھائیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، خادموں کا کام ہے۔ یاد رکھیے مسجد کی چٹائی بچھا دینا، اس کو اکٹھا کرنا، مسجد کی صفائی کر دینا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ملایا اور حضور نے خود مسجد کی صفائی کی، بلکہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کو کتنی عزت دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک خاتون تھی جو کہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہ گیا، جب حضور کو پتہ چلا فرمایا ہمیں تم نے بتایا تک نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے، کیا تم نے اس مسجد کی صفائی کرنے والی کو حقیر سمجھا ہے؟ اس کی تو بڑی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر پر بنفس نفیس تشریف لائے۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرے گا اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا۔ تو اس طرح مسجد کے لیے اینٹیں دینے والا اور صفیں دینے والا اور مسجد کا کوئی بھی کام ہے اس کو کرانے والا یا کرنے والا بڑی ہی فضیلت کا مستحق ہے اور اللہ رسول کے ہاں اس کی بڑی عظمت و شان ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے حضور نے پتھر خود اپنے کندھوں پہ اٹھائے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال کوشش فرمائیں، مسجد زیر تعمیر ہے، اس کے لیے اگر کوئی پیسے نہیں دے سکتا آگے اینٹ مستری کو اٹھا کے دے دے، انشاءاللہ یہ اینٹ دینا جو ہے اس کی بخشش کا سبب ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنی کریں، پیسہ ہے پیسہ دیں، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کے دے سکتے ہیں وہ اٹھا کے دے دیں۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر پتھر اٹھا کے کروائی اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین خرید کر دینے والے اور مسجد پہلے اگر ہو لیکن وسیع کرنی ہو تو اس مسجد کو وسیع کرنے کے لیے
جو جگہ دے دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کو تھوڑا وسیع کرنا چاہتے تھے، تو جو مسجد کے قریب مقام تھا اس کے مالک سے بات کی کہ تم جو ہے یہ اپنا مکان ہم کو دے دو، ہم مسجد جو ہے وہ توسیع کرنا چاہتے ہیں، وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مکان نہیں دینا چاہتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم بیچتے نہیں ہو، یہ مکان ہم کو دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ لیکن اس کی قسمت، اس نے کہا نہیں جی میں یہ مکان نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کے مالک سے یہ فرمایا کہ وہ مکان دے دے، ہم اسے جنت دے دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہلے نہ آئے، ان کو پتہ چلا کہ اس مسجد کے لیے تو حضور جگہ لینا چاہتے ہیں، اس مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مکان کا مالک مکان دے نہیں رہا۔ پہلے جا کے اس مکان کے مالک سے کہا جتنی منہ مانگی قیمت لیتا ہے لے لے، یہ مکان مجھے دے۔ منہ مانگی قیمت اسے دے کر وہ مکان خریدا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آگے جو کچھ عرض کیا آپ سن کے حیران ہوں گے، اور یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں آقا میں نے سنا ہے آپ نے فلاں مکان کے مالک کو اس مکان کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس نے تو مکان نہیں دیا، جنت نہیں خریدی، اگر کوئی اور وہ مکان آپ کو دے دے اسے بھی جنت دے دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین جملہ جی۔ ورنہ آج کل کے لوگ ہوتے وہ کہتے حضور معاذ کر ہی جا سکتے ہیں، حضور دے جا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کا عقیدہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور جنت دے سکتے ہیں، اس لیے عرض کی آقا اگر کوئی اور آپ کو وہ مکان دے دے کیا اسے بھی جنت دے دیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا میں نے وہ مکان خرید کر لیا مسجد کی توسیع کے لیے، میری طرف سے وہ مکان قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، ہم ان کو جنت دینے کے پابند ہیں، ہم ان کو جنت دینے کے پابند ہیں۔ پتہ چلا مسجد کے لیے کوئی جگہ دے دے، چاہے اپنی ہو چاہے خرید کر لے دے، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی مسجد کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ تعمیر کا ہو یا کوئی اور ضرورت ہو مسجد کے لیے، تو یہ سمجھ کر آپ خرچ کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے صدقے ہماری دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، آخرت میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ دنیا میں کیا مدد فرمائے گا؟ اگر جو کچھ مسجد کی تعمیر کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے خرچ کریں گے اللہ اس کا بدل عطا فرما دے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں کے پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب مہنگائی دور ہے، اگر مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ یا دینی لوگوں کے ساتھ تعاون کر دیا تو گھر کے اندر تو کچھ بچے گا نہیں، پھر ہم گھر کے اخراجات کس طرح پورے کریں گے اور گھر کی ضروریات جو ہے وہ پوری کس طرح کریں گے، ہم تو محتاج اور فقیر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی اس غلطی سے آگاہ کیا، فرمایا جس کے دل میں جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے میں نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مسجد کے اندر کچھ خرچ کر دیا اور غریبوں کے ساتھ میں نے کوئی ہمدردی کرتے ہوئے کچھ ان کو دے دیا، اس صورت میں تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو وسوسہ ذہن میں آیا یہ شیطان نے تمہارے دل کے اندر ڈالا۔
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اگر تم نے خرچ کر دیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے اخراجات پورے نہیں ہو سکیں گے، اور یہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ تم نے اگر خرچ کر دیا تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ اور وہ کس طرح کبھی تو ویسے ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی گھر کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو جی یا بھائی جی، دادا جی، آپ نے اگر ادھر خرچ کر دیا، ہماری یونیورسٹی کی فیس بھی ہے، کوئی کتابیں خریدنی ہیں، گھر کی خواتین کہتی ہیں جی اب گرمی آ رہی ہے، گرمی کے کپڑے ہم نے خریدنے ہیں، اور بہت سارے اخراجات ہیں، آپ نے اگر مسجد کو اتنے پیسے دے دیے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا تو یہ ہمارے کام کس طرح چلیں گے، یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اللہ پاک نے اس کا بھی قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، فرمایا اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ کس طرح بیوی کہتی ہے مال خرچ کرو گے، ہمارے اخراجات کس طرح چلیں گے؟ بیٹیاں اولاد کہتی ہے تم نے اگر یہ مال دے دیا ادھر، ہماری جو فیسیں ہیں باقی اخراجات ہیں وہ کہاں سے چلیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں میری راہ میں خرچ کرنے سے روک رہے ہیں، چونکہ میرا وعدہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اگر تم خرچ کرو گے میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور اس کا بدلہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ تو پتہ چلا اگر بیوی فالتو مال خرچ کرنے سے روکتی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق وہ دشمن ہے، اولاد اگر فالتو مال خرچ کرنے سے روکتی ہے تو وہ بھی گویا اللہ کے حکم کے مطابق دشمن ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں اگر بیوی روکے اولاد روکے، کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے فاذروا، تم ان کی نہ مانو، جو فالتو مال ہے تم میری راہ میں خرچ کر دو۔ مولا پھر خرچ کرتے یہ تو بیوی ہے ناراض ہو جائے گی، اولاد ناراض ہو جائے گی، یہ تو نافرمانی پر تو لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پیدا میں نے کیا ہے اور سوچ بھی میں نے ان کے اندر پیدا کی ہے، تم اگر خرچ کر دو گے تمہاری اولاد ناراض بھی ہو گئی اور تمہاری بیوی ناراض بھی ہو گئی، میں خالق و مالک تم سے ان کو راضی کر دوں۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ان بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے جن کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ لیکن فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے بندے ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان ناراض ہونے والے بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کے کام کرنے پر کوئی بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ رسول کا چونکہ وعدہ ہے کہ تم اللہ رسول کو راضی کرو گے تو ان بندوں کو بھی ہم راضی کر دیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی صورت میں کسی وقت اولاد یا کوئی بندہ خرچ کرنے سے روکے نہیں بھائی ہمارے گھر کے اخراجات پڑے ہیں تم نے خرچ نہیں کرنا ہے، ان کی نہیں ماننی ہے، کیونکہ اللہ رسول کا جب حکم آ گیا تو اس کے سامنے پھر ہم نے بندوں کی سوچ اور ان کی خواہش نہیں دیکھنی ہے۔ اب میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ اس کا بدل دے دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ تم ہمارے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو جن لوگوں کو پختہ یقین تھا اللہ کے اس فرمان پر کہ اللہ کے دین کی مدد کریں اور اس طرح جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں، اللہ اس کا بدل دیتا ہے، انہوں نے پھر خرچ بھی کیا اللہ نے ان کو عطا بھی فرمایا۔ ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کے پاس ایک دن ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی صاحبزادے کو گھر بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اپنی امی سے عرض کرو گھر کے اندر جو 6 درہم پڑے ہیں نا، ان میں سے 1 درہم جو ہے وہ دے دے۔ جب صاحبزادے اپنی ماں سے جا کے عرض کرتے ہیں تو یاد دہانی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹے جاؤ اپنے ابو سے یہ گزارش کرو، یہ تم نے جو 6 درہم ہمارے پاس رکھوائے تھے یہ آٹا خریدنے کے لیے ہیں، اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم بھجوا دیتے ہیں۔ جب بیٹا واپس آیا، آ کے پیغام دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنی امی سے کہو اب 1 نہیں 6 کے 6 درہم ہم کو دے دو، آٹا خریدنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ وہ 6 درہم جب آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ نے وہ 6 کے 6 درہم دے دیے۔ گھر میں آٹا نہیں تھا، آٹا خریدنے کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ سارے کے سارے اس سیل کو دے دیے، اس آنے والے شخص کو دے دیے۔ اب گھر میں آٹے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن آگے دیکھیے اللہ نے انتظام کیسے کروایا۔ تھوڑی سی دیر گزری، ایک اونٹ بیچنے والا شخص آپ کے سامنے آیا، وہ آواز دے رہا تھا کہ کوئی یہ میرا اونٹ خریدنا چاہے تو میں یہ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے شخص تو کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا میں 140 دینار کا بیچوں گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں لیکن ادھار ہم خریدیں گے، بعد میں تم کو پیسے دے دیں گے۔ تو وہ ادھار دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ نے ادھار کے طور پر 140 دینار کا وہ اونٹ خریدا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ہے۔ تو اس نے کہا آپ بیچنا چاہو گے؟ فرمایا ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں، کتنے پیسے دو گے؟ تو اس نے کہا آپ بتائیے کتنے پیسے دوں؟ آپ نے فرمایا 200 دینار ہم جو ہے وہ لیں گے۔ اس نے 200 دینار نقد دے دیے، نقد ادھار نہیں۔ آپ نے وہ 140 روپے جو تھے وہ دے دیے اس اونٹ کے مالک کو جس سے وہ اونٹ ادھار لیا تھا۔ باقی جو 60 دینار تھے وہ اپنے گھر میں بھیج دیے، بلکہ خود لے کر گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا قبلہ یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو 1 روپیہ خرچ کرے اللہ اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ میں نے 6 ایک سیل کو دیے تھے، اللہ نے ان کے بدلے میں 60 دے دیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین تھا اللہ کے فرمان پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کا بدل ضرور دیتا ہے، اور ایک کے بدلے ایک نہیں کم از کم 10 جو ہے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے پھر اس کا مطلب مولوی صاحب ہم اپنے بچوں کو بھوکا بٹھائیں، مسجد مدرسے میں طالب علم کو غریبوں کو دے دیں، آپ پھر بھیک مانگتے رہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 کے 6 دینار بھی دے دیے، اس لیے کہ ان کو جو توکل اور بھروسہ اللہ پہ تھا وہ کیا تھا؟ کامل۔ اس لیے ان کو یقین تھا کہ میرا رب اگر میں خرچ کر دوں گا تو وہ مجھے ضرور دے گا۔ ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہیں، ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں تو پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ یہ خرچ کریں یا نہ کریں۔ وہ لوگ سوچتے نہیں تھے۔ جب کوئی سیل آ جاتا، کوئی اگر مطالبہ کرتا خرچ کرنے کے لیے، وہ سوچتے نہیں تھے، بلکہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا محنت مزدوری کر کے وہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ضرور خرچ کرتے۔ تو بہرحال حضرت گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی
عنہ کا یقین پختہ تھا اور وہ کامل متوکل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی جو پرانی مسجد ہے اس کی جو جگہ ہے حضرت ابو بکر نے خود خرید کر کے دی تھی، اور ایک مرتبہ گھر کا سارا سامان بلکہ سوئی تک لے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کی آقا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کی کیا حیثیت؟ حضرت ابو بکر نے اپنا عقیدہ بتا دیا، آقا اگر مدینے میں ہیں تو آقا میرے گھر میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ روحانی طور پہ ہمارے آقا ہمارے گھروں میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ تو مسجد میں آتے ہیں نا، بیٹھنے والوں کو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ یاد رکھیے السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھنے والوں کو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ کہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یعنی حضور کا سلام بھیجنا ہے، پھر آگے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، کون سی؟ مسجد کے اندر داخل ہونے کی۔ تو اس طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر ان کی بارگاہ میں لاہور میں مسجد حافظ غانی میں بیٹھا ہوا فریاد کرے آقا اب بھی سنتے ہیں۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے، جتنا جس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نیک کاموں میں مال خرچ کیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنا مال خرچ کیا۔ اس لیے حضرات گرامی اگر ہم دین کی مدد کریں گے کیسے؟ جو بھی نیک کام ہیں، جو بھی جائز کام ہیں ان میں ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، یعنی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اب میں اس کی موٹی مثال دیتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر جو ائمہ کرام ہیں، جو خطیب لوگ ہیں، مسجد والے یا مسجد کے نمازی کتنی خدمت کرتے ہیں جی؟ عام طور پہ 12,000 آج بھی ایک مؤذن ایک مسجد میں بھیجا ہے تو پوچھا کتنی تنخواہ دو گے جی؟ 12,000 دیں گے۔ اب دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں کوئی بندہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کتنا خرچہ مہانہ چاہیے، کم از کم تو وہ 50,000 ضرور کہے گا جو کم خرچ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ مسجد کا مؤذن، مسجد کا امام جس کو 15,000 18,000 30,000 دیا جاتا ہے تو آخر ان کی پوری کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر مسجد کو آباد رکھتے ہیں، مسجد کی صفائی اور نماز پڑھا کے اذان دے کے اس طرح وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرماتا ہے۔ 12,000 لینے والا، 15,000 لینے والا کبھی یہ احتجاج نہیں کرتا کہ آج ہماری تنخواہ بڑھاؤ گے کیونکہ پیپل مہنگائی ہو گئی ہے، ہماری تنخواہ ویسی کی ویسی ہے، تم ہماری تنخواہ جب تک نہیں بڑھاؤ گے ہم نماز نہیں پڑھاتے، جمعہ نہیں پڑھاتے۔ اس طرح کبھی آپ نے احتجاج کرتے ہوئے کسی مولوی کو نہیں دیکھا، وہ اس لیے کہ ان کا یقین ہے اللہ کی ذات میں کہ اس کے گھر مسجد کو آباد رکھیں گے تو اللہ ساری ضروریات پوری فرمائے گا۔